واسطے مثال ہے اللہ لنعلم من یتبع الرسول بھی کیڑا ہے جڑا پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، اعتراض نہیں کرتا، اور پاک نبی علیہ السلام کے حکم نبوت فرمان رسالت کو منع تسلیم کرتا ہے اور آپ کی اطاعت و اتباع کو لبیک آمین کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا زاویہ ہے اللہ نے چیک کرنے پر، اللہ نے دیکھنے پر، امتحان لینا پر، یہ نہ کوئی گمان کرے کہ میں اللہ جانتا رہے، اللہ جانتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تھوڑے جو کہنے ہیں میرے چنگے کام کریں گے۔ اتھا بھی وہ عذاب ہے الا لنعلم من یتبع الرسول، کیونکہ ایسا درس قرآن دے لوگ ہیں تو ایسا اسی طریقے دے نال کام کرنا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تھوڑے جو کیڑا ہے کہ چنگے کام کریں گے، حالانکہ اللہ جانتا ہے سب کچھ۔ ساڑھے نیکیاں اللہ دے ذات تو پوشیدہ کوئی نہیں، ساڑھے گناہ اللہ دے ذات تو پوشیدہ کوئی نہیں، ساڑھے خیال اللہ دے ذات تو پوشیدہ کوئی نہیں۔ ہر چیز میں میرا سچا رب جانتا ہے۔ حضرت انسان تو اپنے بارے اتنا نہیں جانتا جتنا تیرے بارے تیرا خدا جانتا ہے۔ تیرے ماضی بھی تیرے خدا دے ذات تو پوشیدہ کوئی نہیں، تیرے حال بھی تیرے خدا دے ذات تو پوشیدہ کوئی نہیں۔ تیرے اللہ اکبر لیل و نہار، تیری جلوت، تیری خلوت، تیری اللہ اکبر کلام، تیری گفتار، تیرے راز، تیرے اسرار، تیرے خدا دے ذات تو کائنات میں کوئی شے پوشیدہ کوئی نہیں۔ تو اسی طرح اللہ کی ذات تو یہ بھی پوشیدہ کوئی نہیں، الا لنعلم من یتبع الرسول، کیڑا ہے جڑا پاک نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے، برداری کرتا ہے، اور ممن ینقلب علی عاقبیہ، اور کیڑا ہے جڑا ایڑیاں دے بعد حضور کی ذات کو بیان کرتا ہے۔ یہ دو چیزاں کرتا ہے۔ ممن ینقلب علی عاقبیہ، فرمایا کہ کیڑا ہے جڑا حضور دی ذات کو یعنی ایڑیاں دے بعد خوریاں دے بعد پیچھا ہٹ لیتا ہے۔ بندہ ٹنگیا کھڑا ہوئے تے بندے کو کوئی جی گال سنن تو مل بندے کی جڑی طبیعت شاک ہوئے وہ فوری طور پہ سنبھل سی کوئی نہ، ان پہ پچھلے قدم ہوتے جڑے قدموں تے گیا ہے وہی قدم ہوتے واپس آ سکتے۔ یہ قرآن کو اقوال بیان کرتا پیا ہے ممن ینقلب علی عاقبیہ، کہ بھی کیڑا ہے جڑا اپنے ایڑیاں دے پر پیچھا ہٹا ہے۔ اج اللہ دیتا پیا ہے یہ تجدید قبلہ تو فقط ایک بہانہ جہاں وہ محمد کریم دی عظمت کا نظارہ دکھانا۔ فرمایا کہ کیڑا ہے جڑا پاک نبی علیہ السلام دے ہوتے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع ہوتے لبیک آختے حضور عرض کرتا پیا ہے۔ تو منافقین دی پرکھ ہو گئی تجدید قبلہ دے دوران، انہوں نے آکھا جی ایسا نہیں منے دے، ہون تک تو سب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، یہ ہون تجدید قبلہ کا حکم آیا ساڑھا دل کی چیز کو نہیں منے گا۔ جب انہوں نے یہ گال آکھا نا کہ ساڑھا دل کی چیز کو نہیں منے گا، وما ہم بمؤمنین، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ تن دل دی منتی ہے یا محمد کریم دی ادا ہے؟ فرمایا کہ تن دلہ دی نہیں منی، تھا محمد کریم دی ادا ہے۔ اتھا دل دی اتھا عقل دی گال اللہ نہیں کہتا گیا، اتھا محمد کریم دی سنت و شریعت کا مقام ہے۔ عقل کچھ دا کچھ نہیں آکے، لیکن جو اطاعت و اتباع ہے وہ سوال فرض ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائے دوسرے مقام تھے، یہ جملہ سارا اتنے مکمل ہو گیا کہ اس آیت کریمہ کے اندر امتحان ہے اور امتحان سب دے راستے ہے۔ اللہ نے جڑا ضابطہ مقرر فرمایا ترازو جڑا رکھا ہے سارے ایمان دے چیک کرنے واسطے وہ حضور دی اطاعت و اتباع ہے۔ پھر عملی طور پہ اس کا جڑا پریکٹیکل ہویا زمانے نبوی کے اندر انہیں مثال اللہ نے ارشاد فرمائے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے عبادات مجاہدات قبول فرمائے ہیں جنہوں نے پاک نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کا خیال کیا۔ یہ اس آیت کریمہ میں اختتامی لفظ ہے۔ اب دوسرا ضابطہ پاک نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کے متعلق قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے دے پورے داخل ہونا۔ اب اسلام دے اندر پورے داخل ہونے کو مراد ہے کہ حضور دی سنت و شریعت کو اختیار کرنا۔ مفسرین دے قول ہے
اسلام کے اندر پورا داخل ہونا کیا ہے؟ جنہیں چیزاں تو اسلام نے منع کیا ہے انہیں چیزاں کو رکھ بنا، چونکہ اسلام کا تعارف ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضور نے اسلام کا تعارف کرایا کہ اسلام کیا ہے۔ پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ رسالت امام یہاں آمد دخلوا فی السلم کافہ، اس تو مراد ہے کون اے بھی ہے مفسرین کا کہتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت کو بھی اختیار کر گنو، اللہ کے نبی کی شریعت کو بھی اختیار کر گنو۔ اب اس کی تھوڑی جائی وضاحت ہے تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دا حکم ہے کہ اسلام کے اندر پورے دے پورے داخل ہو۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، لغوی ترجمہ ہے۔ اب اس نے جو تفسیر ہے اس آیت کریمہ دے مفسرین دے وہ یہ ہے، لکھتے ہیں کہ فی السلم کافہ، اس تو مراد کہ سنت کو بھی مکمل اختیار کر گنو اور شریعت کو بھی مکمل اختیار کر گنو۔ آج نبی علیہ السلام کی سنت و شریعت کو جو ہے مکمل پکڑ گیا ہے، تھام گیا ہے، تو وہ اسلام کے اندر پورے پورا داخل ہو گیا ہے۔ اسلام کے اندر داخل ہونا بھی حضور کی سنت و شریعت عمل پیرا، یعنی آپ کی اطاعت و اتباع ہے، دوسرے کا محنت کرتا ہے۔ اور اس کا اگر کوئی سادہ مفہوم پوچھے آپ نے فرما برداری ہے۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے تابع دار ہو بنو۔ یہ ہم جناب نے سمجھانے واسطے میں جملہ کیتا، اس جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے تابع دار ہو بنو، انہاں تے منن والے ہو بنو، انہاں تے پیروکار ہو بنو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جنہاں نے فرما برداری کی تھی، اطاعت و اتباع کی تھی، چونکہ نفس دی بھی نہیں مننی، عقل دی بھی نہیں مننی، دل دی بھی نہیں مننی، فرمان باری تعالیٰ اور فرمان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اسا مننا ہے، یا تو خدا کا فرمان مننا ہے یا فرمان مصطفیٰ مننا ہے۔ نفس کوئی چیز بھی آکے، لیکن وہ بعض دفعہ خوشیاں کے اندر، شادیاں کے اندر یا باقی خوشیاں کے تقریبات کے اندر سارے مختلف چیزیں ہوتے ہیں جڑے کہ صاحب نفسی خواہشات کے کام کرتے ہیں، تاکہ ساڑا قد کاٹ بلند تھی ہوئے، علاقے برادے کے اندر ساڑا دور امتیاز بلند تھی ہوئے۔ بعض چیزاں عقل دے ماتحت کرتے ہیں، بعض چیزاں اپنے دل دے مرضی کے تحت کرتے ہیں، یار دل لادا پہ کہ کم کر دینا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا کہ تسا دل دی بھی نہیں بننی، تسا عقل دی بھی نہیں بننی، تسا اپنے نفس دی بھی نہیں بننی، ایمان والو تسا پورے پیروکار بن تھی ونو، فرما بردار بن ونو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک صحابی رسول ہیں جناب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاک نبی علیہ السلام نے یہ حضور کی اطاعت و اتباع کا مقام ہے شریعت۔ انہوں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ نماز فجر پڑھنا تو بعد یہ سارا قافلہ فلاں مہم کی طرف فلاں مقام تھے پہنچنا ہے، عبداللہ ابن رواحہ دوسرا ہوتے پہنچنا ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ شاعر ہے، یعنی کہ شاعری کے معاملے کے اندر انہوں نے بڑا قد کاٹ حاصل تھے۔ پاک نبی علیہ السلام نے بدحق دا بھی شرف نصیب ہویا، حضور سے ناتا پڑھیا، حضور کے قصیدے لکھے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ گمان کیتا کہ سواری میری عالی شان ہے، میں نماز فجر پڑھ کے میں قافلے شامل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قافلہ روانہ ہو گیا، میں رہ گیا، یہ گمان کر کے سواری میرے کو ہے، میں جلدی پہنچ رہا سا نماز پڑھ کے تاکہ میری نماز جماعت کے وچ قضا نہ ہوئے۔ پاک نبی علیہ السلام نے جب فجر کی نماز کو بعد غلامہ حضور نے ملاحظہ فرمایا، عبداللہ ابن رواحہ میں موجود ہیں، حضور نے فرمایا کہ تسا کہہ نہیں اسا تانوں حکم کیتا کہ تسا بڑھنا قافلے کے نال۔ اب
عبداللہ ابن رواح نے عرض کی تھا حضور میں سوچا ہے کہ میں نماز پڑھ کے بنا میرے کو سواری ہے میں تو ہونے شامل ہو بیسا پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن رواح جڑے چلے گئے ہیں وہ اپنے مقدر و مقصود کو پا چکے ہیں فرمائے کہ اللہ اکبر عبداللہ ابن رواح تو انہوں نے مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو تیرے تو پہلے میں محمد کے حکم کی تکمیل کے پیش نظر چلے گئے ہیں یہ حضور دے اطاعت و اتباع کا مقام ہے فرمائے کہ جب حضور دے حکم کی تکمیل کے لیے نا عرض کیا کہ حضور میں حاضر ہاں لبیک یا رسول اللہ حضور میں حاضر ہاں میرے ماں باپ حضور آپ کے قربان سرکار دنیا کے کام چلتے رہے ویسے دنیا کے معاملات چلتے رہے ویسے سرکار دوسرا حکم کرو اسا آپ کے حکم ہوتے حاضر ہیں سر وقت ہے یہ حضور نے اطاعت و اتباع فرمائے کہ جنہوں نے اطاعت و اتباع کا خیال رکھا ہے تو جنہوں نے خیال نہیں رکھا وہ انہوں نے مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو ایک پاک نبی علیہ السلام نے ایک درجہ خود بیان فرمایا ذات حبیب علیہ السلام نے اطاعت و اتباع اس کی بہت شان ہے